بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت غریب نوبیاہتا نوجوان جوڑا ایک چھوٹے سے فارم میں رہتا تھا۔ ایک دن شوہر نے اپنی بیوی کو یہ تجویز پیش کی، پیارے میں گھر چھوڑ دوں گا، میں دور سفر کروں گا، نوکری حاصل کروں گا اور واپس آنے کے لیے سخت محنت کروں گا اور آپ کو وہ آرام دہ زندگی دوں گا جس کے آپ مستحق ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ میں کب تک دور رہوں گا، میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں، براہ کرم میرا انتظار کرو اور جب میں دور رہوں تم مجھ سے وفا کرو کیونکہ میں تمہارا وفادار رہوں گا۔ چنانچہ وہ نوجوان چلا گیا۔ وہ کئی دن تک چلتا رہا، یہاں تک کہ اسے ایک کسان ملا جو اس کی مدد کے لیے کسی کا محتاج تھا۔ نوجوان نے اپنی خدمات پیش کی، وہ مان گیا، اس لیے اس نے اپنے باس سے شرائط پر تبادلہ خیال کیا۔ جب تک میں چاہوں مجھے کام کرنے دو اور جب میں سوچوں کہ مجھے گھر جانا چاہیے تو براہ کرم مجھے میری ذمہ داریوں سے فارغ کر دے۔ میں اپنی تنخواہ وصول نہیں کرنا چاہتا، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اسے میرے لیے محفوظ کر لیں جب تک میں چلا جاؤں گا۔ جس دن میں جانے کا فیصلہ کرتا ہوں براہ کرم مجھے پیسے دے دیں اور میں اپنے راستے پر چلا جاؤں گا۔ انہوں نے اس پر اتفاق کیا، لہٰذا نوجوان نے بغیر چھٹی اور آرام کے 20 سال تک کام کیا۔ 20 سال کے بعد وہ اپنے باس کے پاس آیا اور کہا، باس مجھے اپنا پیسہ چاہیے کیونکہ میں اپنے گھر واپس جا رہا ہوں۔ باس نے جواب دیا، ٹھیک ہے، سب کے بعد میں نے آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے اور میں اس پر قائم رہوں گا، تاہم آپ کے جانے سے پہلے میں آپ کو کچھ نیا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو آپ کے تمام پیسے دوں گا اور آپ کو بھیج دوں گا، یا میں آپ کو 3 مشورے دوں گا اور آپ کو بھیج دوں گا۔ اگر میں آپ کو پیسے دیتا ہوں تو میں آپ کو مشورے کے 3 ٹکڑے نہیں دیتا، اور اگر میں آپ کو مشورے کے 3 ٹکڑے دوں تو میں آپ کو پیسے نہیں دوں گا۔ اب اپنے کمرے میں جا کر اپنے جواب کے بارے میں سوچو۔ اس نے 2 دن سوچا، پھر وہ باس کے پاس گیا اور اس سے کہا، میں مشورے کے 3 ٹکڑے چاہتا ہوں۔ باس نے پھر زور دیا، اگر میں آپ کو مشورے کے 3 ٹکڑے دوں تو میں آپ کو پیسے نہیں دوں گا۔ اور آدمی نے جواب دیا، مجھے نصیحت کے 3 ٹکڑے چاہیے۔ باس نے پھر اس سے کہا، نمبر 1، اپنی زندگی میں کبھی بھی شارٹ کٹ نہ لیں، چھوٹے اور نامعلوم راستے آپ کی جان لے سکتے ہیں۔ نمبر 2، کبھی بھی زیادہ متجسس نہ ہوں کیونکہ برائی کی طرف تجسس جان لیوا ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، غصے یا تکلیف کے لمحات میں کبھی فیصلہ نہ کریں کیونکہ جب آپ توبہ کرتے ہیں تو بہت دیر ہو سکتی ہے۔ یہ 3 مشورے دینے کے بعد باس نے اس سے کہا، یہاں تمہارے پاس 3 روٹیاں ہیں، 2 تمہارے لیے سفر کے دوران کھانے کے لیے ہیں اور آخر یہ ہے کہ جب تم گھر پہنچو تو اپنی بیوی کے ساتھ کھاؤ۔ چنانچہ وہ شخص 20 سال گھر سے اور اپنی بیوی سے جسے وہ بہت پیار کرتا تھا دور رہنے کے بعد اپنے راستے پر چلا گیا۔ سفر کے پہلے دن کے بعد اس کو ایک آدمی ملا جس نے اس کو سلام کیا اور پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، اگر میں چلتا رہوں تو ایک دور کی جگہ جو تقریباً 20 دن کے فاصلے پر ہے۔ اس آدمی نے اس سے کہا، اے لڑکے، یہ رستہ بہت لمبا ہے، میں ایک شارٹ کٹ جانتا ہوں جو بہت محفوظ ہے اور آپ صرف 5 دن میں پہنچ جائیں گے۔ اس شخص نے تجویز کردہ راستے پر چلنا شروع کیا، یہاں تک کہ اسے نصیحت کا پہلا ٹکڑا یاد آیا۔ پھر وہ واپس آیا اور لمبا راستہ طے کیا۔ کچھ دن بعد اسے معلوم ہوا کہ شارٹ کٹ کے راستے پر کسی نے گھات لگا کر حملہ کیا ہے۔ کچھ دن اور سفر کے بعد اسے سڑک کے کنارے ایک سرائے مل گئی جہاں وہ آرام کر سکتا تھا۔ اس نے ایک کمرہ ادا کیا اور نہا کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ رات کے وقت وہ بیدار ہوا جب اس نے ایک خوفناک چیخ سنی۔ وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہوا اور دروازے پر گیا کہ کیا ہوا ہے۔ دروازہ کھولتے ہی اسے نصیحت کا دوسرا ٹکڑا یاد آیا، اس لیے وہ واپس آیا، لیٹ گیا اور دوبارہ سو گیا۔ فجر کے وقت ناشتہ کرنے کے بعد قیام گاہ کے مالک نے اس سے پوچھا کہ کیا اس نے رات کو چیخ نہیں سنی؟ اس نے تصدیق کی کہ اس نے سنا ہے۔ پھر میزبان نے کہا کہ کیا آپ کو یہ دیکھنے کا شوق نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے؟ اور اس نے جواب دیا، نہیں۔ پھر میزبان نے کہا، آپ پہلے مہمان ہیں جو اس سرائے کو زندہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ میرا پڑوسی بالکل پاگل ہے، وہ عام طور پر کسی کی توجہ مبذول کرنے کے لیے رات کو چیختا ہے۔ جب مہمانوں میں سے کچھ باہر آتے ہیں تو وہ انہیں مارتا ہے اور ان کی لاشوں کو گھر کے پیچھے دفن کر دیتا ہے۔ اس آدمی نے اپنا طویل سفر جاری رکھا، جلد پہنچنے کے لیے بے چین تھا۔ کئی دن رات چلنے کے بعد وہ بہت تھکا ہوا تھا، لیکن آخر کار اسے اپنا گھر بہت دور نظر آیا۔
رات تھی، اس نے اپنے گھر کی کھڑکی سے کچھ روشنی نکلتی ہوئی دیکھی اور اپنی بیوی کی تصویر کو دیکھنے کے قابل ہو گیا، لیکن اس نے یہ بھی دیکھا کہ وہ اکیلی نہیں تھی۔ وہ قریب آیا اور دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک آدمی تھا، وہ نرمی سے اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ وہ منظر دیکھ کر اس کا دل نفرت اور تلخی سے بھر گیا۔ اس نے جلدی سے ان دونوں کو بے رحمی سے قتل کرنے کا فیصلہ کیا، تاہم اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اسے تیسرا مشورہ یاد آ گیا۔ پھر وہ رک گیا، سوچا اور سونے کا فیصلہ کیا۔ اس رات کے باہر اگلے دن فیصلہ کرنے کا عزم کرتے ہوئے وہ جھاڑیوں کے درمیان سو گیا۔ فجر کے وقت وہ پرسکون تھا اور سوچا، میں اپنی بیوی اور اس کے عاشق کو نہیں ماروں گا۔ میں اپنے باس کے پاس واپس جا رہا ہوں کہ وہ مجھے واپس لے جائیں، لیکن جانے سے پہلے میں اپنی بیوی کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ اس کا وفادار رہا ہوں۔ اس نے سامنے والے دروازے پر جا کر دستک دی۔ جب اس کی بیوی نے دروازہ کھولا اور اسے پہچانا تو وہ رو پڑی اور اسے گرم جوشی سے گلے لگا لیا۔ اس نے اسے دور دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر آنکھوں میں آنسو لیے اس نے اس سے کہا، میں تم سے وفادار تھا، لیکن تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ وہ چونک گئی تو اس نے جواب دیا، میں نے تم سے کیسے خیانت کی؟ میں نے آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ میں نے 20 سال تک آپ کا صبر سے انتظار کیا۔ پھر اس نے پوچھا، اس آدمی کا کیا حال ہے جسے تم کل پیار کر رہی تھی؟ تو اس نے کہا، وہ آدمی تمہارا بیٹا ہے۔ جب آپ چلے گئے تو مجھے معلوم ہوا کہ میں حاملہ ہوں۔ آج اس کی عمر 20 برس ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے اس سے استغفار کیا۔ اس نے اپنے بیٹے سے ملاقات کی اور گلے لگایا۔ پھر اس نے انہیں وہ تمام باتیں بتائی جو اس نے دور رہتے ہوئے محسوس کی تھی۔ اسی دوران اس کی بیوی نے ان کے لیے ایک ساتھ کھانے کے لیے کافی کچھ تیار کیا، جو اس کی باس کی طرف سے دی گئی آخری روٹی تھی۔ شکرانے کی دعا کے بعد اس نے روٹی توڑی۔ اس نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے اپنی ساری رقم اندر پائی۔ در حقیقت ان کی 20 سال کی لگن اور محنت کی صحیح ادائیگی اس سے بھی زیادہ تھی۔ ہمارا خالق اس مالک جیسا ہے، جب وہ ہم سے قربانی کرنے کو کہتا ہے تو وہ ہمیں اس سے زیادہ دینا چاہتا ہے۔ جو ہم اسے دیتے ہیں وہ چاہتا ہے کہ ہمیں اس کی منفرد حکمت کے ساتھ ساتھ مادی نعمتیں بھی حاصل ہوں۔